میں وہ جلالی تقریریں نہیں کر پاؤں گا جو میرے ہاں اس سے پہلے عالم کر کے گئے ہیں. میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا. میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا. میں آج بھی آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی ایسا گور ایجاد کیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں. ہمیں دلیل سے، تبلیغ سے اسلام کو پھیلانا ہوگا، اور جہاں دلیل باقی نہیں رہتی وہاں تلوار اٹھائی جاتی ہے. میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں ان پر مسلط کی گئی تھی. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور جانیے کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا خدا کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بڑی تکلیف دہ ہے. اور اسی طرح بابا جی جو آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ ہے. پھر 13 سال حضور نے تبلیغ فرمائی مکے وچ، 100 بندہ مسلمان ہویا. جدوں حضور تلوار چاہی، لوگ کہتے ہیں نا اسلام امن سے پھیلا، میرے ساڑھے نال بیٹھ کے کوئی بات کرے اس مسئلے 13 سال میں 100 بندہ مسلمان. صحابہ دے گھراں تے قبضہ کر لیا. حبشے دی طرف حضرت بلال دا کٹ کٹ کے اگلے دھوں کٹ دیتا. کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا، اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوار سے ہے، ساتھ خلق عظیم بھی. تو صرف حجۃ الوداع دے موقع تے 1.25 لاکھ حضور دا نال، باقی عورتاں بچے باقی سارے یمن جو سارے مسلمان تھے نہیں سن آئے حج کرن حضور نال، وفود ہی آئے سن. اتنے مسلمان ہو چکے سن. کتنے 9 سال ہے. 1 سال تا جہاد ہویا ہی نہیں نا، پہلے سال جہاد تو دوسرے سال تو شروع ہوا. تو پھر 9 سال اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. تو جدو تسی اسلام دی پاور ہی کھو چھڈی، جیڑا اٹھتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. تو میں کہا 10 پھر 13 سال کتنے مسلمان ہوئے؟ یہ سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اسلام کی پاور کو ختم کر دیا. ایسے گروہ پیدا کیے گئے ایسے اسلام تھوڑا پھیلا. اسلام تو یہ پھیلا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر ہے 34. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دیں اور میری رسالت کا اقرار نہ کر لیں. اس کے بعد میری طرف سے ان کی جان اور مال محفوظ ہے اور ان کے باطن کا حال اللہ کے سپرد ہے. البتہ اسلامی احکام کی خلاف ورزی پر ان سے مواخذہ ہوگا. اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے. حدیث نمبر ہے 36. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میری طرف سے ان کی جان اور مال محفوظ ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر ہے 37. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دیں اور نماز اور زکوٰۃ کو ادا نہ کریں. اس کے بعد میری طرف سے ان کی جانیں اور ان کے اموال محفوظ ہیں، البتہ اسلامی احکام کی خلاف ورزی پر ان سے مواخذہ ہوگا اور ان کے باطن کا حال اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. یہ 3 احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اعلان جنگ کیا تھا کہ لوگوں اگر تم اپنی عزت کو
محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنی جان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان کی عزت محفوظ ہے، مسلمان کا مال محفوظ ہے تو کلمہ طیبہ سے محفوظ ہے، تو کلمہ طیبہ کی ابتدا ہی جہاد سے ہوئی ہے۔ تو جناب خلیل الرحمن صاحب، آپ اپنا لیکچر اپنے پاس رکھیں، اپنا دین اپنے پاس رکھیں۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، دین نے کیا کہا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج پاکستان کی عزت محفوظ ہے، پاکستانی مسلمان محفوظ ہیں، تو ایٹمی وجہ سے، ایٹمی طاقت کی وجہ سے مسلمان محفوظ ہیں۔ مسلمانوں کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا آپ کشمیر والوں کی دیکھ لیں، چیچنا والوں کی عزت دیکھ لیں، بوسنیا والوں کی عزت دیکھ لیں، آپ فلسطین والے مسلمانوں کی عزت دیکھ لیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایٹمی قوت نہیں ہے، آج وہ مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ یہود و نصارہ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا کے رکھ دیے ہیں۔ تو جناب خلیل الرحمن صاحب، جب تک مسلمان کے پاس ہتھیار ہے، جب تک مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، مسلمان کی عزت بھی محفوظ ہے، مسلمان کا ملک بھی محفوظ ہے، مسلمان کی مال بھی محفوظ ہے۔ جب ہم نے ہتھیار رکھ دیے، اس وقت ہماری نہ عزت محفوظ ہوگی، اس وقت نہ ہمارا مال محفوظ ہوگا، اور اس وقت نہ ہمارا ملک وطن بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ خلیل الرحمن صاحب، آپ نے کسی سیکولر سے دین سیکھا ہے، ہم علماء سے دین سیکھے، تمہیں بتائیں گے کہ قرآن و سنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔